لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ گزشتہ ہفتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفصیلات، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اللہ ہی کے لیے کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد بھی ہم مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت ہمیں کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے ہمیں مدد طلب کرنا ہے. یہ دو مضمون کو پچھلے ہفتے اس کی تفسیر آپ کے سامنے بتائی گئی کہ عبادت اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے اور ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اور ہماری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی پورا کریں گے، اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. تو یہاں پر یہ دعا سکھائی گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر عبادت کے بعد دعا کی جاتی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو نماز اہم عبادت ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، عملی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے کی جائیں گی. تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت خالص ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ، کہ اس میں دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی ذات سے لینے کے یقین کے ساتھ ہم عبادت کریں. تو عبادت خالص ہو اللہ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. تو جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں وہی ضرورتیں پورا کرے گا، اس کے علاوہ تو کوئی ضرورتیں پورا کرنے والا نہیں ہے. تو مدد بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. تو یہاں پر دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی مدد ہمیں اللہ سے طلب کرنا ہے، اور نستعین علی طاعتک و مرضاتک. علماء مفسرین فرما رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت پر بھی مدد طلب کرے، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے علاوہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اطاعت بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیں اطاعت کی بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، تیری ماننے کی توفیق دے، تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں اطاعت پر مدد طلب کرنا ہے اور اللہ کی مرضیات پر چلنے کی مدد بھی اللہ ہی سے ہمیں مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے بھائی؟ ہاں. تو اس لیے نماز کے بعد جو دعائیں ہیں کہ ہمیں نماز کے بعد جو دعائیں احادیث میں ملتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ دعا کا اہتمام کریں. اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ تیرے ذکر، تیری عبادت پر اے اللہ ہم مدد طلب کرتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تیرے شکر اور اچھی طرح سے عبادت کرنے پر. ہاں یہ دعائیں سکھائی گئی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. تو یہ اطاعت کی توفیق دینے والی ذات بھی کون ہے بھائی؟ ہاں اللہ ہی ہے. تو ہمیں اطاعت کی توفیق بھی اللہ سے مانگنا ہے، اس لیے کہ ہر تعظیم، ہر اعتبار سے جو تعظیم کے مستحق ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ ہی کی تعظیم ہوگی. اللہ ہی عظمت والے ہیں تو اللہ ہی تعظیم کے مستحق ہیں، اور کوئی ذات تعظیم کے مستحق نہیں ہے. اور ہماری مدد کرنے پر کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی مالک نہیں ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری مدد کرنے والی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. دنیاوی ضرورتوں میں بھی ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ کی اطاعت پر بھی ہم کیا کریں؟ اللہ ہی سے مدد طلب کریں. اللہ توفیق دیں گے تو آدمی خیر کے راستے پر آئے گا. اب سب سے بڑی جو یہ ہمیں عبادت کی تعلیم دی گئی، اللہ سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی گئی، اب اس کے بعد جو سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے وہ ہے ہدایت. وہ کیا ہے بھائی؟ ہدایت ہے. تو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اب اللہ سے مدد بھی طلب کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. اب سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے اسے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پر چلا. اس لیے کہ آدمی دیکھے گا، بزا اوقات دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہیں. دیکھنا صرف نہیں ہے بلکہ چلنا ہے. جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں کوئی راستہ بتا دیا، بھائی ہاں یہ راستہ فلاں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں جائے گا، تو ہم صرف دیکھ کر کیا کر رہتے ہیں بھائی؟ خاموش رہتے ہیں. کیا آگے کیا کریں گے؟ چلیں گے. تو یہ ہمیں جو بتایا جا رہا ہے یہ بیانات میں سن کر صرف خاموش رہنے کے لیے نہیں ہے کہ ہاں بھائی سیدھا راستہ کیا ہے، سنتوں والا راستہ ہے، نبوی والا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، قرآن و حدیث والا راستہ ہے. ہم سن رہے ہیں لیکن سن کر صرف خاموش وہ سن رہے ہیں یا اس پر چل رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم سننے کے ساتھ چل بھی رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں اور منزل کیا کریں گے؟ پہنچیں گے. جیسے ابھی ہم نے کوئی کہا کہ ہمیں یہ راستہ سیدھا جاتا ہے آپ کی منزل تک، اگر کوئی آدمی دیکھ کر وہیں پر بیٹھا رہے تو ارے پہنچے گا؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ چلنا پڑے گا. ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ابھی عمر ہوندے چلنے کی، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی بچے ہو رہے ہیں. ابھی جیسے حج کے بارے میں کیا حج کر لو فرض ہوا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ نہیں، وہ حج کب فرض ہوگا، کب جائیں گے؟ جب پورے بال سفید. عرب ہے نہیں، ایک نظریہ بنا ہے. نہیں، بلکہ ہمیں جو ہے سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اللہ کے رسول کی زندگی والا راستہ ہے، سنتوں والا راستہ ہے، وہ صحابہ والا راستہ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم صرف راستے کو دیکھ رہے ہیں یا اس پر چل بھی رہے ہیں. اگر آدمی صرف دیکھتا ہی رہے تو منزل تک نہیں پہنچے گا. اگر ہم بھی صرف دیکھتے رہیں، ہم اپنی من مانی کرتے رہیں تو ہم بھی جنت کے راستے تک نہیں پہنچیں گے، جنت کی منزل تک نہیں پہنچیں گے. تو بلکہ ضروری ہے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب سیدھا راستہ کون سا ہے کہ ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ اب آگے اس مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. کہ صراط مستقیم وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ انبیاء والا راستہ ہے، وہ صدیقین والا راستہ ہے، وہ شہداء والا راستہ ہے، وہ صالحین والا راستہ ہے. تو یہ راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے. اب ہمیں کہاں پہنچائے گا؟ یہ
جنت میں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کی مرضیات والا راستہ، ہدایت والا راستہ ہے۔ ایک حدیث میں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ذکر کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم وہ میرا راستہ ہے اور میرے دو ساتھی وہ عمر اور ابو بکر کا راستہ ہے کہ ان کے راستے پر جو چلے گا وہ ہدایت کے راستے پر آئے گا، وہ سیدھے راستے پر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ خلفائے راشدین کا راستہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان تمام خلفائے راشدین کا راستہ یہ ہدایت والا راستہ ہے۔ ہاں، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے حضرات صحابہ کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، تو ان کے نقش قدم پر سنت و شریعت کی روشنی میں اگر ہم چلیں گے تو ہم ہدایت پر آئیں گے۔ کس پر آئیں گے بھائی؟ ہاں، تو یہ جو سیدھے راستے کی ہمیں تلقین کی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا جو راستہ ہے وہ نبیوں والا راستہ ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی میں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی پکڑنا ہے۔ اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لائیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر لائیں۔ ہاں، کہ ہماری زندگی سنت والی ہو، شریعت والی ہو، ہماری زندگی وہ صحابہ کے طریقے پر ہو، تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیزیں بنی اسرائیل میں ان پر جو حالات، جو چیزیں آئیں، وہ میری امت پر بھی وہ چیزیں، وہ حالات آئیں گے جیسے دو جوتے ہوتے ہیں کہ وہ برابر سرابر ہیں، کہ ایک جوتا بڑا ایک جوتا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں برابر سرابر جس طرح ہوتے ہیں، ایسے واقعات، ایسے حالات میری امت پر بھی آئیں گے جو بنی اسرائیل میں پیش آئے۔ بلکہ آگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو ایسے حالات میری امت میں بھی ایسے خبیث افراد پیدا ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ یعنی یہ بات بتائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسے حالات اور ایسی خباثتیں پیدا ہوں گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ اور ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں جانے والی جماعت، حضرات صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر، یعنی میں جس طریقے پر میری زندگی ہے اور میرے صحابہ کی زندگی ہے کہ یہ راستے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اس راستے سے ہٹیں گے اور اس راستے سے تھوڑا بھی اپنے رخ کو پھیر لیں گے تو وہ جماعت کیا نہیں ہے بھائی؟ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں، تو اس لیے ہدایت والا راستہ تو یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سنت و شریعت کی روشنی میں، صحابہ کی زندگی کے روشنی میں ہمیں جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی ایسی بنے۔ اور ہم دیکھیں کہ جو بھی وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے
طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ خیر کے راستے پر نہیں ہیں۔ وہ کیا نہیں ہے بھائی؟ خیر کے راستے پر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ایک اصل چیز بتائی گئی اور ایک ضابطہ بتایا گیا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا ہے کہ سیدھے راستے کی روزانہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر ہے یا نہیں ہے۔ میری زندگی، میرے دن اور رات، میری تجارتیں، میرے کاروبار، میرے اٹھنا بیٹھنا، میرا معاشرہ، میرے اخلاق، میرے کردار، یعنی یہ کہیں سنت و شریعت سے تو ہٹے نہیں۔ تو روزانہ امام صاحب کریں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ بتا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اب ہدایت پر ہم ہیں یا نہیں ہیں اس کی ہمیں فکر کرنا ہے، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ روزانہ ہمیں قرآنی تعلیم سے نمازوں میں یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہر نماز میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب وہ سیدھے راستے پر ہم ہیں یا نہیں ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ قرآن والا راستہ ہے، وہ سنت والا راستہ ہے، وہ حدیث والا راستہ ہے، وہ صحابہ والا راستہ ہے۔ یہ راستہ وہ ہمیں جنت تک لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا بھائی؟ سب جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس راستے سے بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اس راستے سے ہٹ کر ہی ہو رہے ہیں جتنے بھی، اس لیے کہ بعض صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن میں آنے والی چیز کا نام دین نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی وہی دین نہیں، بلکہ دین وہ شریعت وہ قرآن و حدیث کی باتوں سے ہمیں اسے سمجھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں لینا ہے اور اس پر ہمیں چلنا ہے۔ ورنہ بہت سارے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن ہمیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، ہمیں اسے دیکھنے چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ ہر چیز سمجھ میں آنے والی ہمارے دماغ میں وہ خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں حضرات صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پر آؤ گے۔ تو یہ ہماری زندگیوں کو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر بھی لانا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ہے۔ اور آگے دعا بھی سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے بتایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو یہ راستہ ہدایت والا راستہ ہے۔ اب انعام کس پر ہوا؟ وہ نبیوں والے راستے پر، شہداء والے راستے پر، صدیقین والے راستے پر، اور وہ صالحین والے راستے پر۔ تو یہ راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برسی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں دنیا اور آخرت میں انعام دیا گیا ہے، تو یہ راستے پر چلنا ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں اسی لیے حضرات انبیاء کے مضمون کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا، ان کے لوگوں کے ہدایت پر آنے کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو، ان کی زندگی کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تم بھی اپنی زندگی کو ایسی بنانا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی بنانا ہے۔ اور اللہ نے
ان نبیوں کے ماننے والوں کے انجام کو بھی بتایا، ان کے انعامات کو بھی بتایا، ان کے نہ ماننے والوں کے انجام کو بھی بتایا کہ کیسی کیسی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ قرآن میں تذکرے کہ قوم عاد کو، قوم سمود، قوم نوح، ان تمام جو اللہ کی فرما برداری کی اللہ نے انہیں کامیاب کیا، جو اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے انہیں کیا کر دیا؟ برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اللہ کے عذابات ان پر آئے۔ جو حالات ویسے پیش آئے ویسے حالات اس امت میں بھی نافرمانیوں کے پیش آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اپنے عذاب کو، اللہ کے رحمت نے اللہ کے عذاب کو روک رکھا ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں موقع دیے ہیں کہ توبہ کا، استغفار کا، معافی کا۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صالحین، صدیقین، شہداء، جو اللہ کے لیے انہوں نے، ان پر اللہ کے انعامات ہوئے ہیں، اللہ کی دین کی محنت، اللہ کے لیے اپنی تمام جان مال قربان کرنے کی وجہ سے، تو میرے بھائیوں ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر کیا ہوا ہے؟ غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے، جو کیا ہو گئے بھائی؟ ہاں، تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ کون ہے بھائی؟ یہود۔ اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آئی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے نبیوں کی توہین کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ یہود جو ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ جیسے عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی عبداللہ کے، کس کے بھائی؟ جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، اسرائیل یہ اللہ کا بندہ۔ تو اب بنی اسرائیل ان سے چلی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے پیدا ہوئے۔ تو یہ جو قوم ہیں، یہ جو لوگ ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ نبیوں کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے بھائی؟ ہاں، لیکن نسبت تو بڑی اونچی ہے، لیکن انہوں نے اس نسبت کا خیال نہیں کیا، اس نسبت کو پامال کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ آسمان سے دسترخوان اتر رہے ہیں، من و سلوہ اتر رہا ہے، کھایا پیا، لیکن اللہ کی نعمتوں پر اعتراضات کیے، ناشکری کے جذبے پیدا ہوئے، تو اللہ نے محروم ایسے کیا کہ قیامت تک بتایا غیر المغضوب علیہم، کہ وہ راستے والے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے اللہ ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ غضب نازل کیے جانے والے وہ یہود و نصارہ ہیں۔ کون ہے بھائی؟ یہود ہیں۔ ولا الضالین، اور گمراہی کے زمرے میں آنے والے وہ نصارہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور 3 خدا مان لیے، تفصیلات ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی رائے حق سے ہٹ گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خدا بنا لیا، تو یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان راستے سے بچیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ان راستے سے ہماری حفاظت فرما، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلا جو گمراہ ہوئے، جو کیا ہوئے ہیں بھائی؟ تو یہ اصل اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اس لیے کہ دنیا کی ضرورتیں تو پوری ہوں گی، لیکن اصل ضرورت وہ ہدایت پر باقی رہنا ہے، سیدھے راستے پر کیا رہنا ہے بھائی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، لیکن سیدھے راستے پر باقی نہیں رہے، اور
آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور لیکن انہوں نے ان کو نبی نہیں مانا۔ اس وجہ سے، اس انانیت کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول کو خاتم النبیین نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، لیکن محروم ہو گئے، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ دوسرے نبیوں کا، بلکہ یہود نے نبیوں کا قتل کیا ہے، نبیوں کو تک قتل کیا ہے۔ ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نسبتیں دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کے یہاں تو دین پر استقامت اور اعمال پر جمنا، ایمان پر جمنا، یہ مقصود ہے۔ یہ دین پر نہیں جمے، اعمال پر نہیں جمے، اللہ کی ناشکریاں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی نہیں مانا اور ان تمام چیزوں کو کیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گئے، اللہ کی رحمتوں سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اور نصارہ جیسے کرسچنز کو کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو ہمارا ایمان بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب اللہ انہیں بھیجیں گے، اور ان کے ذریعے سے یاجوج ماجوج کو اللہ ختم کریں گے، دجال کو ختم کریں گے، اور وہ دنیا میں امن و انصاف قائم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بعد میں تمام دنیا کو، ایمان والوں کو ایک ہوا جاری کریں گے۔ ایمان والے دنیا سے جب ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت لائیں گے۔ تو تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، اور علماء فرماتے تمام قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ تمام قرآن کا خلاصہ کس میں آ گیا؟ کس میں آ گیا بھائی؟ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا۔ کس میں بیان کیا؟ اور آگے فرمایا کہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کیا۔ کس میں بیان کیا بھائی؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کی شان ہونی چاہیے کہ ہر عبادت وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے گی اور اللہ ہی سے مدد کی طلب کی جائے گی۔ یہ مضمون کو چند ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بتائی گئی، تو یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہماری زندگیوں میں ہمیں ان چیزوں کو لانا ہے، لائیں گے بھائی انشاءاللہ۔